ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلسل ایک ہفتے سے جاری حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب واشنگٹن ایران پر براہ راست حملہ کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن یہ آگ امریکی فوجی اڈوں تک بھی پھیل سکتی ہے جو انہی خطوں میں موجود ہیں۔ صرف امریکی بنکر بسٹر بم ہی ایران کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات، خاص طور پر فردو جیسے مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ممکنہ ہدف ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں بی بی سی کے پارٹنر چینل سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، لیکن انہوں نے حتمی حکم روک رکھا ہے، اس امید پر کہ شاید ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے پر رضامند ہو جائے۔ گزشتہ روز اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اصرار کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تصفیہ اب بھی ممکن ہے۔ ایران ایک ایسے معاہدے پر دستخط کے بہت قریب تھا جو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور شاید یہ اب بھی ممکن ہو۔ میرا خیال ہے وہ وائٹ ہاؤس میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ مگر ایران نے فوری طور پر کسی بھی قسم کی بات چیت یا ہتھیار ڈالنے کی تردید کی ہے، لیکن ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر براہ راست حملہ ریڈ لائن عبور کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 100% به ضرر اوست۔ اس حوالے سے جو نقصان وہ اٹھائیں گے وہ اس نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا جو ایران کو ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ اس میدان میں فوجی مداخلت کرتا ہے تو اسے جو نقصان ہوگا وہ بلا شبہ ناقابل تلافی ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا دائرہ پھیلنے سے عالمی طاقتیں پریشان ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے رہنما کو قتل کرنے یا حکومت گرانے کی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایرانی عوام اپنے رہنماؤں کے گرد متحد ہو رہے ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جو کل یعنی جمعے کو ہوگا۔ اسی روز جنیوا میں یورپ کے کئی وزرائے خارجہ ایرانی نمائندوں سے ملاقات کریں گے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اصل فیصلہ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے وار روم کے اندر ہی کیا جائے گا۔ DBU-57AB میسو آرڈیننس پینیٹریٹر یا MOP بم ایران کے زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ہتھیاروں میں سے ایک ہے جسے اب تک استعمال نہیں کیا گیا۔ دنیا کا سب سے طاقتور نان نیوکلیئر بنکر بسٹر بم صرف امریکہ کے پاس ہے۔ 30,000 پاؤنڈ یا 13,600 کلو گرام وزنی یہ بم شاید پہاڑ کے نیچے بنے ایران کے فردو کمپلیکس کو نقصان پہنچا پائے، لیکن امریکہ نے اب تک اسرائیل کو بھی اس بم کی رسائی نہیں دی۔ لیکن یہ ہتھیار ہے کیا اور کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امریکی حکومت کے مطابق MOP ایک ایسا ہتھیار ہے جو زیر زمین گہرائی میں بنے مضبوط بنکرز اور ٹنلز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 6 میٹر لمبا یہ ہتھیار زمین میں 200 فٹ کی گہرائی تک مار کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ گہرائی تک نقصان پہنچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرے بم کو پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ بم بوئنگ کمپنی نے تیار کیا ہے، لیکن اسے کبھی میدان جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا، مگر امریکی ریاست نیو میکسیکو میں واقع وائٹ سینڈز میزائل رینج میں اس کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ 2017 میں افغانستان میں استعمال کیے گئے 9,800 کلو گرام وزنی مدر آف آل بامز MOA-B سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فی الحال اسٹیلتھ بمبار کے نام سے مشہور امریکی B-2 اسپرٹ طیارہ ہی یہ بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ B-2 اسپرٹ امریکی ایئر فورس کے سب سے زیادہ ایڈوانس طیاروں میں سے ایک ہے اور اسے نارتھروپ گرومن کمپنی نے تیار کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق B-2 بمبار طیارہ 40,000 پاؤنڈ یا 18,000 کلو گرام کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے، لیکن امریکی ایئر فورس کلیم کرتی ہے کہ وہ اس طیارے میں ایک ساتھ 2 MOP لے جانے کا کامیاب ٹیسٹ کر چکے ہیں، جن کا ٹوٹل وزن 60,000 پاؤنڈ یا 27,200 کلو گرام بنتا ہے۔ نارتھروپ گرومن کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ جہاز ریفیل کیے بغیر 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، جبکہ ایک پرواز کے دوران ایک بار ریفیولنگ کے ساتھ 18,500 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ ایران کے نتنز میں قائم یورینیم انریچمنٹ پلانٹ کے علاوہ فردو ایران کا دوسرا اہم ترین ایٹمی پلانٹ ہے۔ یہ تہران سے تقریباً 95 کلومیٹر کے فاصلے پر کم شہر کے قریب ایک پہاڑ کے پہلو میں بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی کنسٹرکشن 2006 کے آس پاس شروع ہوئی اور 2009 سے یہ آپریشنل ہے۔ 2009 میں ہی تہران نے اس کی موجودگی کا اعتراف کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 80 میٹر یا 260 فٹ چٹان اور مٹی کے نیچے موجود فردوں کی حفاظت کے لیے مبینہ طور پر ایرانی اور روسی ساختہ زمین میں فضا سے مار کرنے والے میزائل سسٹم بھی لگائے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کا مقصد اس کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا ہے، جسے وہ اسرائیلی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔
امریکہ میں اسرائیل کی سفیر ریشیل لیٹر نے جمعے کے روز فاکس نیوز کو بتایا کہ یہ پورا آپریشن فردو ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے ساتھ ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ پروفیسر راجرز کے مطابق اسرائیل کے پاس اپنے طور پر بنکر شکن MOP بم کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور امریکہ ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر اس کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ اس بم کو استعمال کرے گا یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اس سارے عمل میں کس حد تک ڈائریکٹ شامل ہونا چاہتا ہے۔ ایران ہمیشہ سے کہتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس نے کبھی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ پچھلے ہفتے جوہری سرگرمیوں کے عالمی ادارے IAEA کے 35 ملکوں پر مشتمل بورڈ آف گورنرز نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ایران نے 20 برسوں میں پہلی بار جوہری عدم پھیلاؤ کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق جمعرات کو اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں 77 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 23 افراد امداد فراہم کرنے والے اڈوں کے قریب حملے میں مارے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں غزہ میں ہونے والی تقریباً تمام ہلاکتیں ایسی جگہوں پر ہوئی ہیں جہاں سے امداد کی ترسیل کی جا رہی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے مطابق یہ اب ایک معمول کی بات بن گئی ہے اور مجبور اور بھوک کا شکار افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، جسے امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے، اس نے 26 مئی کو اپنا کام شروع کیا تھا، جس کے بعد سے مسلسل امداد کے لیے جمع ہونے والے افراد پر فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق ان واقعات میں 300 سے زائد افراد ہلاک اور 600 کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ GHF نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کی سائٹ کے قریب کوئی بھی حملے ہوئے ہیں۔ اینی شاہدین اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ منگل کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے جنوبی غزہ میں امداد کی تقسیم کے اڈوں کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں 51 سے زائد فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مقامی ہسپتال میں جنوبی اور وسطی غزہ میں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی جانب سے چلائے جانے والے امداد کی تقسیم کے اڈے کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والے کیجولٹیز کو مقامی ہسپتال میں لایا گیا ہے۔ اینی شاہدین کے مطابق ان میں سے تقریباً تمام واقعات میں اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کی، جبکہ مقامی مسلح بندوق برداروں کی جانب سے لوگوں پر گولیاں چلانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے خان یونس کے مشرق میں واقع جنکشن کے قریب ایک علاقے پر فائرنگ اور گولہ باری کی، جہاں ہزاروں فلسطینی اس امید پر جمع ہوئے تھے کہ وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے امدادی اڈے سے آٹا حاصل کر سکیں گے۔ اس حملے کی زد میں قریب ہی واقع کمیونٹی کچن بھی شامل ہے۔ ایک مقامی صحافی اور اینی شاہد نے بتایا کہ اسرائیلی ڈرون نے 2 میزائل داغے، جس کے فوراً بعد ہجوم سے 400 اور 500 میٹر کے فاصلے پر موجود اسرائیلی ٹینک سے گولہ برسایا گیا۔ ان دھماکوں کی وجہ سے کافی جانی نقصان ہوا۔ مقامی ہسپتال میں ایک فلسطینی شخص کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے گئے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرح انتظار کرنے گئے تھے۔ ہم نے 6 ماہ سے کھانا پینا نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مخصوص علاقے میں آٹا ہے، تو ہم نے جا کر انتظار کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ راکٹ ہم پر گر رہے ہیں، میزائل ہم پر گر رہے ہیں اور کوارڈ کاپٹر ہم پر گر رہے ہیں۔ ہم عام شہری ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے BBC کو بتایا ہے کہ وہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خان یونس کے علاقے میں امداد کی تقسیم کا ٹرک پھنسا، جس کے قریب ایک اجتماع کی شناخت ہوئی اور اس کے قریب IDF کے اہلکار کام کر رہے تھے۔ ادارے کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ہجوم کی جانب سے آگے بڑھنے پر IDF کی فائرنگ سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات کا علم ہے اور واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ یہ لنچ کیبنٹ روم میں ہوا، جہاں پہ صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اس ملاقات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلی مرتبہ کسی غیر ملکی فوج کے سربراہ کو اس طرح براہ راست 1-on-1 ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس انوائٹ کیا۔ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس انوائٹ کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ کے معاملے پر بھی ان کی جنرل عاصم منیر سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا
وہ ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شاید دوسروں سے بہتر۔ وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے اسرائیل سے تعلقات خراب ہیں، وہ دونوں کو جانتے ہیں۔ در حقیقت شاید ایران کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا، لیکن کس بات پر اتفاق ہوا یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اس میٹنگ میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ ISI کے سربراہ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی موجود تھے۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں خطے کی صورتحال کے ساتھ باہمی تجارت کو فروغ دینے پر بھی بات ہوئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستان کا سوشل میڈیا اس ملاقات پر خاموش رہتا؟ عاصم منیر، ٹرمپ، وائٹ ہاؤس تینوں ہی پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہے۔ مصنف اور تجزیہ کار شجاع نواز نے ایکس پر لکھا، یہ ٹرمپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ عاصم منیر کے حالیہ دورہ تہران سے سیکھیں اور ایران کے خلاف جنگ کی طرف نہ بڑھیں۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان کے تعاون کو سراہا جائے گا، تاہم جنرل منیر کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو آقا نہیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ جبکہ صحافی کامران یوسف نے تبصرہ کیا، انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی تمام کوششیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان آرمی چیف سے ملاقات کے بعد نہ تو پہلگام حملے کا ذکر کیا اور نہ ہی انڈین خدشات کو اہمیت دی، بلکہ انہوں نے جنگ سے گریز پر پاکستانی فوج کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے کہا، میں ان سے ملاقات کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں۔